بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم قرآن حکیم کی سورہ نساء کے تعارف، شان نزول اور اس کی تفسیر و مضامین کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ نساء قرآن حکیم کی چوتھی صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 176 آیات ہیں۔ النساء عربی زبان میں خواتین کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت کے اکثر مضامین کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا اکثر حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا۔ چونکہ غزوہ احد میں 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، ان کی بیواؤں، ان کے یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے ضروری تھا کہ ایک میکانزم بنایا جائے۔ اس حوالے سے انسٹرکشنز دیتے ہوئے یہ سورہ نازل کی گئی۔ اس صورت کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ معاشرے میں موجود تمام انسان، تمام افراد اپنے رائٹس میں برابر ہیں، اور کوئی بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، کسی دوسرے سے برتر نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں خواتین کو معاشرے میں کمزور طبقہ سمجھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے سماج ان کی کمزور سمجھتے ہوئے ان کو کسی بھی قسم کا حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور خواتین کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ خواتین کو مردوں سے غلام کی طرح کا سلوک برداشت کرنا پڑتا تھا۔ مرد جو ہے وہ لاتعداد شادیاں کر سکتا تھا، اور بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی تصور اس معاشرے میں موجود نہیں تھا۔ اس صورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شادیوں کی اس غیر محدود اجازت کو 4 تک محدود کر دیا، اور یہ بھی صرف اس صورت میں کہ جب چاروں کو انصاف اور عدل کے ساتھ تمام حقوق دینے کی طاقت رکھتا ہو، وگرنہ اس کے لیے 4 کی بجائے ایک ہی ہے، اور وہ ایک سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں یتیم بچوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، اور بچے کی وفات کے بعد بچے کے چچا، تایا یا کوئی بھی گارڈین آ کر اس بچے کے مال کو ضبط کر لیتا تھا، اور اگر اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری بھی اٹھا لے تو اس بچے کا مال غیر ضروری طور پہ استعمال کر کے ضائع کیا جاتا تھا، اور اس کے مال میں خیانت کی جاتی تھی، اور اس کے اعلیٰ مال کے ساتھ اپنے گھٹیا مال کو مکس کر کے بددیانتی کی جاتی۔ اسی طرح یتیم بچیوں کی شادیوں کو لیٹ کر دیا جاتا تھا، اس ڈر سے کہ ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا اور اس کا مال اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا۔ پھر خواتین کے مہر کو ایک رسمی چیز سمجھا جاتا تھا، اور نکاح کے بعد خاتون کا مہر ضبط کر لیا جاتا تھا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کی ایک بری رسم یہ تھی کہ وہ خواتین کو وراثت میں شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اور وراثت میں محروم کرنا ایک سنگین مسئلہ اس زمانے میں موجود تھا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی اس حوالے سے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مرد اور خواتین دونوں وراثت میں مکمل حق رکھتے ہیں، اور ان کا حصہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خواتین سمیت معاشرے کے تمام کمزور طبقات کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے اور ان کو محروم کرنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اسی طرح بیوہ خواتین اگر اپنی پاک دامنی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر اپنا فیصلہ کسی بھی صورت میں مسلط کر سکے، اور یہ بات کلیئر کٹ بتا دی گئی کہ ان کے مستقبل کے حوالے سے ان کی آزادانہ رائے کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کرنے کا کوئی بھی شخص مجاز نہیں ہے۔ پھر ایک سے زیادہ نکاح کے ساتھ یہ ضروری تھا کہ ان رشتوں کی فہرست بھی دی جاتی کہ جن کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 23-24 میں وہ فہرست فراہم کر دی گئی۔ اسی طرح مردوں کی طرح خواتین کے حق ملکیت کی بھی بات کی گئی کہ جس طرح مرد مال کی ملکیت کا مکمل حق رکھتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی کسی بھی مال کی ملکیت کا مکمل حق رکھتی ہیں۔ پھر عام حالات میں میاں بیوی کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں اختلافات کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ مناسب موقع تھا کہ باہمی اختلافات کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کیا جاتا۔ آیت نمبر 34 میں اس حوالے سے لائحہ عمل دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اگر بیوی کی طرف سے بے وفائی کا اظہار ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بے حیائی اسلامی سماج یا معاشرے کے لیے انتشار و انارکی کا باعث ہے۔ ایسے اختلاف کے حوالے سے مکمل خاکہ پیش کیا گیا، اور وہ مختلف مدارج بتائے گئے، اور اگر ان تمام مدارج و مراحل پورے کرنے کے باوجود اگر ان دونوں کے درمیان کوئی مصالحت کی صورت نہیں ہو سکتی تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جائیں اور طلاق کی طرف چلے جائیں۔ اسی طرح طلاق کے حوالے سے بھی گائیڈ کیا گیا کہ اچانک طلاق دینا، یک بارگی طلاق دینا اور اشتعال و غصے میں طلاق دینے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تمام عبادات میں فرض نماز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن عرب میں سفر کے حالات میں بالخصوص وضو کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہوتا تھا،
ایسے حالات میں پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کا حکم دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 46 سے یہودیوں کا ذکر چھیڑا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مفہوم بدلنے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنے جیسے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے منافقین کے پاس اپنے فیصلے لے کر جا رہے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ منافقین کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ تو میدان جنگ میں بھی جانے سے کتراتے ہیں اور مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے افواہیں اڑاتے ہیں۔ پھر آخر میں مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے کہا گیا کہ اس موقع پہ یہ منافقین سب سے آگے بڑھ کر پیش ہوتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جو کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر کسی سے غلطی سے کوئی انسان یا کوئی مومن قتل ہو جاتا ہے تو وہ اس کی دیت ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ پھر آیت نمبر 104 سے 147 تک مدینہ میں منافقین کی سازشوں، پروپیگنڈوں اور ان کے تمام عزائم سے پردہ چاک کیا گیا، اور کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پائے جائیں گے۔ پھر یہودیوں کی غلطیوں کی طرف توجہ دلائے گی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، اور پھر اس کے بعد ان کے برگزیدہ بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا۔ اور پھر بتایا کہ یہودیوں کے بھائی مسیحی یعنی عیسائی بھی صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اور انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور وہ 3 خداؤں کے قائل ہو گئے، حالانکہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور آخر میں تمام انسانیت کو کہا گیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سب سے بڑی دلیل قرآن حکیم آ گئی ہے، جو کوئی اس کے اوپر ایمان لائے گا وہی راہ نجات کا حامل ہوگا۔ السلام۔